اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ وَلَقَدْ رَاهَا نَزَّلَتْ اُخْرَىٰ سے کیا مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ جل جلالہ کو معراج کی رات میں دیکھا تھا یا نہیں۔ حدیث نمبر 432، اردو ترجمہ۔ سلیمان شیبانی سے روایت ہے، میں نے زر بن حبیش سے پوچھا اس آیت کو، فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی پھر رہ گیا فرق دو کمان کا یا اس سے بھی نزدیک۔ انہوں نے کہا، مجھ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ حدیث نمبر 433، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جو حق تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا، مراد اس سے جبرائیل علیہ السلام کا دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ان کو، ان کے 600 پنکھ تھے۔ حدیث نمبر 434، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، بے شک دیکھیں اپنے رب کی بڑی نشانیاں، مراد اس سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 600 بازو تھے ان کے۔ حدیث نمبر 435، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کی تفسیر میں وَلَقَدْ رَاهَا نَزَّلَهَا اُخْرَىٰ، یعنی دیکھا ان کو دوسرے اتار میں، کی دیکھا آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو۔ حدیث نمبر 436، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ اپنے دل سے دیکھا۔ حدیث نمبر 437، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى وَلَقَدْ رَاهَا نَزَّلَتْ الْأُخْرَىٰ کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے 2 بار دیکھا۔ 438، حدیث نمبر، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مذکور ہے۔ حدیث نمبر 439، اردو ترجمہ۔ مسروق سے روایت ہے، میں تکیہ لگائے ہوئے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، انہوں نے کہا، اے ابو عائشہ، یہ کنیت ہے مسروق کی، کہ 3 باتیں ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے بڑا جھوٹ باندھا خدا پر۔ میں نے کہا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک یہ ہے جو کوئی سمجھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ مسروق نے کہا، میں تکیہ لگائے تھا، یہ سن کر میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا، اے ام المومنین، ذرا مجھے بات کرنے دو اور جلدی مت کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَاهَا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَاهَا نَزْلَةً أُخْرَىٰ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مراد ان آیتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا، سوا 2 بار کے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا ان کو، وہ اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک دیا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر؟ کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ او حیا او من ورائے حجاب اور یرسل رسولا علی حکیم تک۔ دوسری یہ کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا۔
خدا پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، یعنی اے پیغام پہنچانے والے پہنچا دے جو اترا تجھ پر تیرے رب کے پاس سے، اور جو تو ایسا نہ کرے تو تو نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تیسری یہ ہے جو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والی بات جانتے تھے، یعنی آئندہ کا حال، تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ خود فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ حدیث نمبر 440 اردو ترجمہ۔ داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا جیسے اوپر گزری، اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے ہوتے تو چھپاتے اس آیت کو، وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ آخر تک۔ حدیث نمبر 441 اردو ترجمہ۔ مسروق سے روایت ہے میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، میرے روئے کھڑے ہو گئے اس بات کے سننے سے، اور بیان کیا حدیث کو اسی طرح، لیکن روایت داؤد کی جو اوپر گزری بڑی اور پوری ہے۔ حدیث نمبر 442 اردو ترجمہ۔ مسروق سے روایت ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم تو کہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیسے ہے ثم دنا فدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ انہوں نے کہا اس آیت سے تو جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے پاس مردوں کی صورت میں آتے تھے، اور اس مرتبہ خاص اپنی صورت میں آئے تو سارا کنارہ آسمان کا بھر گیا تھا۔ باب اس قول کے بارے میں کہ تو نور ہے اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور یہ قول کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 443 اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھتا۔ حدیث نمبر 444 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے کچھ پوچھتا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا پوچھتا؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ پوچھتا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا یا نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا۔ باب اس قول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اور یہ قول کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو کھول دے تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق کو جلا ڈالے۔ حدیث نمبر 445 اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھڑے ہو کر 5 باتیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ نہیں سوتا، اور سونا اس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سونا عضلات اور اعضائے بدن کی تھکاوٹ سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ پاک ہے تھکن سے۔ اور دوسرے یہ کہ سونا غفلت ہے اور مثل موت کے ہے، اور حق تعالیٰ پاک ہے اس سے۔ جھکاتا ہے ترازو کو اور اونچا کرتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے، اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے۔ اس کا پردہ نور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پردہ اس کا آگ ہے، اگر وہ کھول دے اس پردے کو البتہ اس کے منہ کی شعاعیں جلائیں مخلوق کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ حدیث نمبر 446 اردو ترجمہ۔ اعمش سے اسی طرح دوسری روایت ہے مگر میں 5 باتوں کے بدلے 4 باتیں ہیں، اور مخلوق کا ذکر نہیں، اور کہا کہ حجاب اس کا نور ہے۔ حدیث نمبر 447 اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان کی،
یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ اس کے لائق ہے سونا، اٹھاتا ہے ترازو کو اور جھکاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے اس کی طرف دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 432 سے 447 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔